لکھنؤ ڈائری میں آج میں آپ کے سامنے اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر کے سلسلے کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ پہلی قسط میں میں نے بتایا تھا کہ نواب غازی الدین حیدر نے بادشاہت کیوں کر قبول کی اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اب اس کے آگے کی مختصر تاریخ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اودھ میں بادشاہت کی ابتدا کو بہت سے مورخین نے شوق بادشاہت قرار دیا ہے۔ کچھ نے تو لکھا ہے کہ گورنر جنرل لارڈ ہیسٹنگ نے نواب غازی الدین حیدر سے دولت حاصل کرنے کے لیے انہیں بادشاہ کا خطاب دے کر اودھ کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کر دیا تھا۔ نواب غازی الدین حیدر انگریزوں کی چال کو سمجھ نہ سکے اور بادشاہ کا لقب اختیار کر کے فخر محسوس کرنے لگے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1814 میں نواب غازی الدین حیدر نے بادشاہت اختیار کرنے کے بعد اپنے نام کا سکہ چلوایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اہم کام یہ کیا کہ اپنا شجرہ تیار کروایا جو 15ویں صدی عیسوی کے ایرانی بادشاہ قرا یوسف سے ملتا تھا، جو آگے چل کر شیعہ فرقے کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دربار میں قابل تعظیم مقام بادشاہ کو دیا گیا۔ ریزیڈنٹ تک پیدل چل کر بعد دربار میں آیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی اپنا تاج اور پوشاک بھی انگلینڈ کے بادشاہ کے طرز پر بنوایا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ انگلستان کے بادشاہ سے خط و کتابت شروع کی۔ انگلینڈ نے بھی انہیں اودھ کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بادشاہ غازی الدین حیدر نے کاروبار کو فروغ دینے اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے قانون بنائے، اور اس سلسلے میں بادشاہ غازی الدین حیدر نے گنگا ندی کو گومتی سے جوڑنے کے لیے اناؤ سے لکھنؤ تک ایک نہر کھدوانا شروع کی۔ 12 لاکھ روپے خرچ کر کے 50 میل لمبی نہر خود بھی گئی تھی، مگر ریزیڈنٹ نے اس کام کو رکوا دیا۔ ریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ گنگا ندی اس علاقے سے بہتی ہے جہاں انگریزوں کا قبضہ ہے، اس لیے ان کے علاقے سے نہر نکالی نہیں جا سکتی۔ آج اس نہر کی جگہ ایک گندا نالہ ہے جسے حیدر کینال کہا جاتا ہے۔ نواب غازی الدین حیدر نے اپنے والد نواب سعادت علی خان کی ادھوری عمارت چھتر منزل کو پورا کروایا، جس کو سعادت علی خان نے اپنی بیگم چھتر کنور کی یاد میں بنوانا شروع کیا تھا۔ غازی الدین حیدر بادشاہ تو بن گئے، مگر انگریزوں نے انہیں کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ روز بروز ان کی مانگیں بڑھتی گئیں، جس کی وجہ سے غازی الدین حیدر کی الجھنیں بھی بڑھنے لگیں اور وہ بیمار پڑ گئے، اور اسی بیماری کے عالم میں 18 اکتوبر 1827 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم بادشاہ کو ان کے بنوائے ہوئے امام باڑے شاہ نجف میں دفن کر دیا گیا، جہاں ان کی 3 بیویوں کی قبریں بھی ہیں۔ بادشاہ غازی الدین حیدر کی بیویوں میں بادشاہ بیگم کے علاوہ 5 اور بیویاں تھیں، جن کے نام پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1 ممتاز محل، نمبر 2 مبارک محل، نمبر 3 سلطان مریم بیگم، نمبر 4 سرفراز محل، نمبر 5 ممتاز محل ثانی۔ ممتاز محل تو بادشاہ بیگم کی باندی تھی۔ مبارک محل ایک عیسائی خاتون تھی جن کا نام مس سڈنی تھا۔ سلطان مریم بیگم بھی ایک عیسائی خاتون تھی جن کا اصلی نام مس شارٹ تھا۔ سرفراز محل کا اصلی نام حسینی خانم تھا، جو کہ ملیح آباد کی رہنے والی تھی۔ ممتاز محل ثانی یہ ہندو مذہب سے تھیں، جو کہ ارئی کی رہنے والی تھی۔ بادشاہ غازی الدین حیدر نے لکھنؤ میں بہت سی عالیشان عمارتیں بنوائی تھیں۔ بادشاہ غازی الدین حیدر نے اپنے والد نواب سعادت علی خان کے مقبرے پہ ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کروایا تھا، جو کہ آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اس کے پاس انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پر بھی مقبرہ بنوایا تھا۔ گومتی ندی کے کنارے 1822 میں انہوں نے عراق میں واقع شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کے روضے کی شبیہ کے نام پر ایک روضہ تعمیر کروایا، جو کہ امام باڑہ شاہ نجف کے نام سے مشہور ہے، جس کو جھاڑ فانوس سے آراستہ کیا گیا ہے۔ امام باڑہ شاہ نجف میں بادشاہ غازی الدین حیدر کی قبر ہے۔ باقی 3 قبریں ان کی بیگمات کی ہیں، جن کے نام سرفراز محل، مبارک محل اور ممتاز محل ہیں۔ 1825 میں بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1 کروڑ روپے کا قرض دیا تھا، اور یہ شرط رکھی تھی کہ اس رقم سے ملنے والی منافع سے ان کے بنائے گئے امام باڑے کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اس رقم سے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا جو امام باڑے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ امام باڑہ شاہ نجف کے قریب ایک ٹیکری پر قدم رسول کے نام سے عمارت بھی بنوائی تھی، جس میں مکہ سے لایا گیا وہ پتھر جس پر پیغمبر حضرت محمد کے نقش پا تھے رکھا گیا تھا۔ 1857 کے غدر میں یہ عمارت تباہ ہو گئی اور اب اس پتھر کا نام و نشان نہیں ملتا۔ 1822 میں بادشاہ غازی الدین حیدر نے اپنی انگریز بیوی مس شارٹ عرف سلطان مریم بیگم کے لیے گومتی ندی کے کنارے ایک محل بنایا تھا اور اس کا نام ولایتی باغ رکھا تھا۔
موتی محل کے احاطے میں بھی 2 کوٹھیاں بنوائی تھیں جن کے نام مبارک منزل اور شاہ منزل تھے۔ شاہ منزل کے قریب بادشاہ غازی الدین حیدر نے گومتی ندی پر کشتیوں کا پل بھی بنوایا تھا، جس کی دوسری طرف ہزاری باغ واقع تھا، جس میں اکثر ہاتھی، شیر اور چیتوں کی لڑائی کرائی جاتی تھی۔ بادشاہ شاہ منزل کے کوٹھے پر بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے۔ بادشاہ غازی الدین حیدر کے انتقال کے بعد ان کی عیسائی بیوی سلطان مریم بیگم آغا باقر کے امام باڑے کے قریب کپتان حسن علی کے مکان پر کرائے پر رہنے لگیں۔ بیماری کے عالم میں جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ بچنے والی نہیں ہیں تو انہوں نے اپنا وصیت نامہ ریزیڈنٹ کو بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ میں صرف نام کو مسلمان ہوئی تھی، دل سے ہمیشہ عیسائی ہوں۔ بادشاہ کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے جو بھی کام کیا وہ سب دکھاوا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میری ماں نے عیش و عشرت کی لالچ میں پڑھ کر میری شادی بادشاہ سے کروائی تھی، اس لیے میرے مرنے کے بعد میری آخری رسوم عیسائی مذہب کے مطابق کی جائے اور ان کی تمام جائیداد ان کے بھائی جوزف شاٹ کو دے دی جائے۔ 7 اپریل 1849 کو سلطان مریم بیگم کا انتقال ہوا۔ ان کو رومن کیتھولک عقیدے کے مطابق دفنا دیا گیا۔ یہ تھا مختصر ذکر اودھ کے 7ویں صوبے دار اور اودھ کے خود مختار حکومت کے پہلے بادشاہ نواب غازی الدین حیدر کا۔ جلدی آپ کی خدمت میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کا مختصر ذکر پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔